السلام علیکم دوستو، پلیز سبسکرائب کریں مائی یوٹیوب چینل تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً بیٹھے تھے تو آپ کے پاس کوئی تابعی بیٹھے تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی دکھائیے۔ تو کہا وہ جو سیاہ رنگت کی خاتون گزر رہی ہے یہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ حضور کے پاس آئی اور آقا کریم سے کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کر دیجیے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے تو میں گر پڑتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں اس بیماری سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے، آپ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم صبر کرو تو جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جنت وعدہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، عورت ذات ہوں، چلو ٹھیک ہے بیماری رہے گروں بھی لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ پردہ نہ کھلے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں۔ کہا کہ مرگی کے دورے سے اب بھی پڑھتے ہیں، اب بھی گر جاتی ہے لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو پردہ کتنی اہم چیز ہے اور ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیا نہیں لٹنا چاہیے، تمہارے پردے کی حفاظت رہنی چاہیے۔ حیا دین ہے اور حیا کے ساتھ اسلام کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ایک رخصت شے ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہوتی ہے۔ مجھے بھی آپ کو بھی عملی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذرائع ہیں حیا باختگی کے، ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بھی بچایا جائے، اپنی معاشرت کو بھی بچایا جائے، اور دوسری بات کہ ایمان کی تکمیل تو حیا سے ہی ہے۔ یہ باڑ ہے ایمان کے لیے، اگر یہ باڑ اتر گئی تو ایمان پر حملہ ہو جائے گا۔ تو ہم مغرب کی نکالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں، اگر حیا باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا یہ ترقی اور کامیابی ہوتی تو پھر تو کعبہ اللہ کا ننگے طواف لوگ کیا کرتے تھے، وہ ترقی یافتہ ہوتے۔ تو برہنہ ہو جانا یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عروج نہیں ہے، یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے، یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے، یہ تو حیا باختگی ہے۔ اسلام ایک روشن خیال دین ہے، اسلام ترقی یافتہ دین ہے، اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے، انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے۔ انسانیت سے، ہمارے مزاج سے، ہماری فطرت سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے۔ تو نفس کی تسکین اور ہے، روح کی تسکین اور ہے۔ تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں لیکن بعد کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں۔ آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے 4 ایام تو اپنی خواہشوں میں اسیر ہو کے گزار لیے لیکن ان کے بڑھاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتے کیا ہے۔ تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ جو نہ روشن ہو کہ تو کیا حاجت گلگو نہ فروش۔ اندر کچھ ہو ہی نہ اور اوپر میک اپ کیا ہوا ہو تو وہ تو کبھی اترے گا، جب اترے گا تو نیچے سے کیا بلا نکلے گی۔ تو یہ مغرب کی تہذیب ایک میک اپ ہے، جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برآمد ہوتی ہیں، اور وہ بڑھاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کتنی تلخ عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن مومن کی زندگی میں بظاہر تلخیاں بھی ہوں لیکن اس کا چہرہ روشن ہی آپ کو دکھائی دے گا اگر وہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نکالی نہیں کرنی چاہیے۔ مغرب تو اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن ان کی معاشرت اس طرز کی بن گئی ہے کہ جان چھوٹنے نہیں پا رہی، اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ تو میری بیٹی، میری بہن، تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی شہزادی ہے۔ تیرا برقع، تیری چادر، تیرا حجاب تیری آبرو کا پہرا ہے، جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے۔ تیرا حیا ہی تیری زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں ہیں، ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، اور ایک بات یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی۔
کہا وہ کون سی دو باتیں؟ کہا وہ بات جو بات یاد آئے تو میری ہنسی نہیں تھمتی، وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، تو یہ سفری معبود اور بت بھی ساتھ رکھتے تھے، تو میں نے سامان میں بت باندھ لیا تو وزن بھاری ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ پہلے ہی میرے پاس سامان زیادہ ہے تو میں اپنے خدا کا بوجھ بھی ساتھ اٹھاؤں، تو میں نے کہا کوئی ہلکا پھلکا معبود ہونا چاہیے، تو میں نے آٹا گوندھ کر کے اس میں شہد ملایا یا ستو گوندھ کر کے اس میں شہد ملایا، تو میں نے ایک ہلکا سا بت بنایا، پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اپنے سامان میں رکھ لیا، اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ جب میں منزل پہ پہنچا اور واپس پلٹا تو جو میرا اندازہ سفر تھا اس کے مطابق توشہ لیا تھا، سفر کوئی 2-4 دن اوپر ہو گیا اور میرا توشہ سفر ختم ہو گیا، تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب بھوک کی شدت ہوئی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مجبور ہو کر میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے توڑا، اور پھر اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے، آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی، کتنا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا وجود بھی نہیں بچا سکتا تھا، وہ یہ بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا کہ میری پوجا پاٹ کرنے والے آج میرے بدن کو توڑ رہا ہے اور دانتوں تلے چبا رہا ہے اور پھر اپنے معدے میں ڈالے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے گا، جو اپنی دکھ بھری داستان بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ میرا معبود تھا، آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی، اور جو چیز مجھے تڑپا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے گیا ایک سفر پہ، اور وہ میرا سفر بہت لمبا تھا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے گھر کے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی، اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ یہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے گا، بیٹی کی توتلی زبان پر میرے لیے محبت کے خوبصورت جملے رکھ دیے۔ عربوں سے گفتگو آپ کریں تو ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ان کے جملے دل کو چیر دیتے ہیں، اللہ نے نطق کا جو نور اہل عرب کو دیا ہے وہ دنیا کی کسی زبان کو نہیں دیا۔ اقبال نے کہا نا شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، کہ عربوں جیسی زبان کسی کے پاس نہیں ہے، ترکوں جیسا وجود کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہندیوں جیسی ذہانت کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ بات اور ان کا میٹھا لہجہ اور خوبصورت انداز، اور اس نے بیٹی کی زبان کے اوپر خوبصورت باتیں، باپ کے لیے محبت کے جذبات رکھ دیے، تو وہ کہتے ہیں میں جب لمبا سفر کاٹ کے آیا اور اپنے گھر داخل ہوا تو میں بیٹی کو دیکھ کے جھل بھن کے کباب ہو گیا، لیکن ماں نے اس بیٹی کو میرے لیے بہت زیادہ تیار کیا تھا، اس کے دل میں محبت ڈالی تھی، اس کی زبان پر لہجے پہ اتنے میٹھے رس بھرے لفظ رکھے تھے، وہ دوڑ کے آ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا ابا ہو کہہ کر کے مجھے پکارنے لگی، اور میں اندر سے کھول رہا تھا اور میرا خون جو ہے وہ جوش میں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی، اور میں اپنی بیوی کو گھورنے لگا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں اس انتظار میں تھا کہ اس بیٹی کو میں کسی طرح ٹھکانے لگاؤں، اور خیر میں کچھ وقت آرام کیا اور بیٹی کو ساتھ لے کر کے باہر چلا گیا، اور وہاں میں نے ریت میں جو ہے وہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کو میرے سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ جب میں تھکن سے چور ہوتا اور میرے ماتھے پہ پسینہ آتا، وہ آگے بڑھ کے اپنے دامن کے چلو سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے، اور میرے دل میں کوئی نرمی اس کے باوجود پیدا نہ ہوتی، اس سماج کی جھوٹی رسموں میں ایسا جکڑا ہوا تھا، اور اس بیٹی کے لیے میرے دل کے اندر اتنی نفرت تھی کہ میں اس کو بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس بیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ستم کوشیاں ہیں، کرم کاریاں ہیں، بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں، اسے نہیں پتا تھا یہ گڑھا کس کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور میں گڑھے سے باہر آیا تو میری بیٹی کے چہرے پر طمانیت کے آثار آ گئے کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے، اور میں نے اس کو دھکا دے کے اوپر سے ریت انڈھیلنا شروع کر دی۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان میں کچھ طلب نہیں کروں گی، اور میں ریت پھینکتا رہا، اور پھر ریت پھینک کر کے میں واپس آ گیا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اور جب یہ بات وہ کر رہا تھا وَأَيْنَ رسول اللہ تدمعان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ نے اس کو گھورا
کہا تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے کہ حضور کو دکھی کر دیا ہے، لیکن آقا کریم نے اشارے سے ان کو روکا، کہا اس کو سنانے دو۔ تو اس صحابی کو کہا کہ پھر سناؤ۔ کہتا ہے حضور یہ بات جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ گڑوں میں پھینکنے والے اور اس پر خوشیاں منانے والے اور معاشرے سے داد وصول کرنے والے، اور یہ بیٹیوں کا ظلم، بیٹیوں کے اوپر ستم کی کہانیاں رقم ہوتی تھی۔ لیکن سنو میرے اور آپ کے آقا و مولا میلاد والے رسول نے کیا کہا۔ جب حضور تشریف لائے اور بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو دوسرے پہلو سے سوچا ہے، کلمہ محبت تو ہے ہی ہے، لیکن اس ظالم سماج کے خلاف یہ اعلان جنگ تھا اور یہ حضور کا کلمہ جہاد تھا۔ حضور نے اس زمانے میں کہا جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ دنیا کے سامنے حضور کا اعلان جہاد تھا۔ اور پھر آج بیٹیوں کے لیے آپ کے دل میں بھی محبت ہے اور میرے دل میں بھی محبت ہے۔ بیٹی جب گھر سے ہم رخصت کرتے ہیں تو باپ کی پلکیں بھی بوجھل ہوتی ہیں اور ماں کی سسکیاں بھی جو ہیں وہ نہیں تھمتی ہیں۔ یہ پیار کس نے رکھا ہے سینے کے اندر، یہ محبت کس نے رکھی ہے ماں باپ کے سینے کے اندر۔ میں گجرانوالہ مارکیٹ میں ایک دن گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس نے اپنی کمر پہ بوریاں لا دی تھی۔ تو میں نے رک کے اسے پوچھا کہ تم اس بڑھاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے کبھی بھی اس کا لہجہ نہیں بھولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایسے اس نے انگلی کھڑی کی اور کہنے لگا حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کر دی۔ تو میں سوچنے لگا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد رہا ہے۔ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ باپ کے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا، بھائی کے سینے میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ ایک ہی جواب ملے گا، میلاد والے رسول نے۔ اب کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس بڑی دلیلیں موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو جینے کا حق ہی حضور نے دیا ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا ہے۔ میری ساری عزت اور میرا سارا وقار اور میرا سارا تقدس آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ میں تو جیوں گی تو حضور کے لیے، میں تو مروں گی تو حضور کے لیے۔ میں تو اپنی اولاد کو بھی درود و سلام کی لوریاں دوں گی، میں تو اپنی اولاد کو بھی حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤں گی، اس لیے کہ مجھے زندگی کی ضمانت ہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی۔